فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال نبينا وسيدنا صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقنی فہما. تمام حضرات ایک بار درود پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اور دنیا کی کہانی یاد رہی اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. ہمارا دل جو لگائے دنیا میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. ہر طرح کی بڑائی اس الہ العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے جو سارے جہان کا خالق مالک رازق و پروردگار ہے، اور جس ذات بابرکات نے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ نصیب کیا، اور اس مہینے میں سب سے بہترین عشرہ اور سب سے بہترین عشرے کی سب سے پیاری رات
جس کے لیے صحابہ کرام بھی تڑپتے تھے، سلف صالحین دعائیں کرتے تھے، فرشتے جس کے لیے انتظار میں رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے وہ رات ہمیں اور آپ کو میسر آ رہی ہے۔ اور انشاءاللہ جو آدمی 5 راتوں میں، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ آخری مکمل عشرے میں اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو رات ضرور نصیب کرتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم، بہت فضل ہے ہمارے اور آپ کے اوپر۔ بعد انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے من جملہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی، واقعی جب ادھر کو آنے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ میرا تیسرا مرتبہ ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسی بات بتا دوں قرآن و احادیث سے جو ہمارے دیندار طبقہ، تو دیندار وہ لوگ بھی سدھرنے کی کوشش کریں جن کو رمضان مبارک کے مہینے میں ٹوپیاں نظر آتی، وضو خانے نظر آتے، مسجد نظر آتی، قرآن کریم کی تلاوت وہ سننے کو تیار ہو جاتے، لیکن پھر غیر رمضان میں اپنے اپنے ٹوپیاں کھوٹیوں میں لٹکا کر بھی وہ گھومتا رہتا ہے کہ ٹوپی یوں کھڑی کھڑی گندی ہو جاتی ہے۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جس دل جمعی کے ساتھ ہم اور آپ اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں، اللہ والوں میں کہتا ہوں اگر اللہ کی قسم جس رمضان مبارک کے مہینے میں یہ مسلمان مرد بھی عورتیں بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ کو منانے کی کوششیں کرتا ہے، کسی اور مہینے میں بھی ایسا کر لے تو انشاءاللہ یہ دن وہ دن قریب ہوگا کہ ساری دنیا میں ہماری حکومت آ جائے گی۔ لیکن خمیازہ ہم نے اپنی کمائی کی بھگتنی ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم اور آپ عبادت اللہ کی خوب کرتے، دن رات کرتے، دوسری قومیں پریشان رہتی، لیکن اور دنوں میں پھر ہم آپ بلا دیتے، اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا، چلو اب تو مسلمان اپنے اپنے گھروں میں چل گئے، اب مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بڑی پیاری بات بتلائی اور ہم سب کو تنبیہ فرمایا۔ یہ دنیا جتنی رنگینی ہے اور اس دنیا کے اندر جتنی ہریالی، جتنی خضر نظر آیا کرتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں عارضی اور وقتی ہے، اس کی کوئی بقا نہیں، اس کی کوئی دوام نہیں۔ کتنے لوگ ہم اور آپ سے پہلے تھے، انبیاء کرام آئے، صلحاء آئے، اولیاء کرام آئے، صحابہ کرام کی جماعت آئی، پھر تمام کی تمام محدثین کرام آئے، اور آج دنیا میں کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو بھی آتا ہے اس دنیا میں جانے کے لیے آتا ہے، کوئی آج رہنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ اس لیے کہ لائی قضا آئی حیات لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، کسی کی اپنی مرضی اس دنیا میں آنے کے بعد نہیں چلا کرتی۔ دنیا ہماری نشانی عبرت بنی ہوئی ہے۔ ہمارے خاندان میں بھی، قبیلے میں بھی کتنے لوگ ہم سے پہلے تھے، آج چلے گئے۔ اس رمضان میں کتنے لوگ موجود تھے، آج نہیں۔ ذرا مٹیوں سے پوچھو، قبرستان میں جا کر دیکھو، یہ شہر خاموشہ گواہ کے لوگوں، تمام لوگوں کی حقیقت یہ ہے، عید کے دن تمہیں اس جگہ پہ آنا پڑے گا۔ آواز یوں آتی ہے، یا پھر جب بھی آؤ تیاری کے ساتھ آؤ، یہ دنیا پروردگار عالم نے آخرت کی کھیتی کی
جس نے دل لگا لی دنیا کے رنگینیوں میں، جو اپنے آپ کو بھلا بیٹھے، پھر انہیں سوائے پچھتانے کی، سوائے آخرت میں کبھی افسوس ملنے کی کوئی اور چیز نہ ملے گا، اور اس افسوس کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وہاں عقل مند آدمی کو ہے جو دنیا میں زندگی بسر کرے، آخرت کو یاد رکھے، مرنے کی بات کی تیاری کرے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ایک نہ ایک دن ہمیں جا کھڑا ہونا ہے۔ یومئذ توردون لا تخفی منکم خافیہ، کسی آدمی کو ارادہ بنے میں میدان میں سے اتنی بھیڑ لگے گی اللہ رب العالمین کے سامنے میں بھی دھوکے سے نکل جاؤں گا، حساب میں نہ دوں گا، میں چھپ کے رہ جاؤں گا، یا کہ میدان میں سے میں مجھے نہ آنا پڑے، اتنے لوگ آئیں گے، پروردگار عالم کو کیسے پتہ لگے گا کون چھپ کے رہ گیا؟ اللہ رب العالمین کا فرما دیا یومئذ توردون لا تخفی منکم خافیہ، اللہ کو تم میں سے کوئی آدمی اچالے گا، چھپ کے رہ جائے، چھپ نہیں سکتی، زمین دبا دے گی، مجھ سے بھاگو، میری جگہ کا چھپا کرتے ہو، زندگی پر تم نے بدمعاشی کی، آج کوئی چارہ نہیں، آج میں سامنے تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر حاضری دینی ہوگی، ایک ایک پل کا سوال آئے گا، جواب تیری طرف سے آنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ 2 سال کے اندر کتنے علماء کرام چلے گئے، علم داؤ پہ گئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، گھر سے آدمی نکلتا ہے کہ چلو میں انجینئر صاحب کے پاس جا کر اپنے گھر کی فہرست بنا لاؤں، کھاتا بنا لاؤں، بلڈنگ کی تیاری ہوتی ہے، عمارت بنانے کی تیاری ہوتی ہے، بینک بیلنس کی تیاری ہوتی ہے، اسے یہ نہیں معلوم میرا قدم جو گھر سے نکلا یہ آخری قدم ہوگا، میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے، اب میں گھر میں اسی طرح سے واپس آنے والا نہیں، تیاری نئے گھر کی ہوئی، گھر کہاں پہ بنا، تو میں اس دن سے ڈرو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اے لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ، اللہ والو اس دن سے ڈرو، اللہ والیو اس دن سے ڈرو، جس دن تم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی پاس جانا ہوگا، اور جا کر کیا معاملہ بنے گا، کیا کام آئے گا، ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، اللہ رب العالمین کے سامنے پروردگار عالم فرمائے گا لاؤ میں نے جو زندگی دی، جوانی کا گزاری، بچپن کا گزارا، بڑھاپا تیرا کہاں چلا گیا، دنیا میں تم نے کیا عبرت لیے، کیا نشان چھوڑے، میرے لیے کیا لے کر آئے، لے آؤ، اللہ رب العالمین کے پاس صرف ہی چارہ بچے گا، اگر نیکیوں کی انبار لے کر جائیں گے، اللہ رب العالمین فرمائے گا لو میری جنت کا پروانہ لے لو، اور اگر بندے نے گناہ کا زیادہ لے کر گیا، دنیا کے اندر آخرت کو بھلا بیٹھا، دنیا میں اپنے آپ کو لگا بیٹھے، پھر تو گناہ کا انبار لگے گا، اللہ رب العالمین فرمائے آج میری رحمت سے تو دور ہو جا، فَمَا كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، یہ کوئی نئی حدیث نہیں، کئی مرتبہ سنے ہوں گے، دنیا میں ایک اجنبیت کی زندگی، مسافرانہ زندگی بسر کریں، الحمدللہ علماء کرام کی جماعت ہے یہاں پہ، ہر باتیں ہم اور آپ سنا کر دلوں کو دل میں لگانے کی کوشش کرو، غور کرنے کی کوشش کرو، قرآن کریم اللہ رب العالمین فرما دیا تیرے لیے میں نے اس کو رہنمائی کا ذریعہ بنا کر بھیجا، جس نے قرآن کو عبرت کے نشان سمجھ کر کے قرآن کریم کو لیا اور فکر کیے، تدبر کیے، ایک ایک الفاظ اسے دنیا بھلا دیتا ہے، دنیا کی رنگینیاں پھر ایک ہو کر رہ جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر المساء، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من نصيحتك لمرض
صبح آتی ہے بیمار آدمی ہو جاتا ہے، رات میں صحت مندی میں سوئے، صبح اٹھے بیماری لگی. خود من صحتی کا لمرضی، اپنی جو صحت مندی ملی اسے غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے، اور اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو. اللہ اکبر. ہمارے آپ کے پیغمبر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم سے ایک دفعہ کہہ دیتے یا اللہ مجھے بھی بادشاہ بنا، حالانکہ آپ تو تھے ہی بادشاہ، دنیا کے بادشاہ تھے ہر معاملے میں، لیکن پھر بھی آپ نے رہنا سہنا، آپ کی زندگی بسر کرنا، اکثر دعاؤں میں پروردگار عالم سے دعا فرماتے ہیں. اور آپ کبھی یہ دعا کریں گے؟ نہیں، کبھی نہیں کریں گے. کیا دعا کرتے؟ الہ العالمین میری زندگی مسکینی والی بنا، الہ العالمین میری موت بھی مسکینے میں دے، واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. الہی میری زندگی بھی مسکینی غریبی کی ہو، میرے پاس کوئی دولت نہ ہو، مال نہ ہو، میری موت بھی آئے میری وارث کے لیے، میراث کے لیے لوگوں میں لڑائیاں نہ ہو. الہ العالمین کل قیامت میں محشر میں امیروں کی جماعت الگ لگے گی، غریبوں کی جماعت الگ لگے گی. الہ العالمین واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. الہی میں یہ آرزو کرتا ہوں، مجھے پسند لگتا ہے کہ کل میدان محشر میں جب غریبوں کی جماعت لگے گی، تیرے حساب و کتاب کا وقت آئے گا، الہی مجھے اس جماعت میں کھڑی کر دینا جو جماعت غریبوں کی لگی ہوگی. اب یہ مطلب نہیں کہ مال و دولت کمانا یہ بڑے عیب کی بات ہے. رب العالمین نے بھی دولت سے نوازا، صحابہ کرام کو بھی، نبیوں کو بھی، لیکن یہ دونوں طریقے اللہ رب العالمین کی آزمائش کے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. میں دونوں طریقے سے آزماتا ہوں، کبھی بھلائیاں دیتا ہوں، دولت مندی دیتا ہوں، اور کبھی غریبی دیتا ہوں، بیماری دیتا ہوں، مصیبت دیتا ہوں. یہ میری آزمائش کے طریقے دنیا کے اندر ہیں، دنیا میں میرے طریقے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، تمام ازواج مطہرات آ گئی. اب آنے لگی یہ بات، ذرا میری مائیں بہنیں بھی اگر میری آواز پہنچی تو غور کریں اس بات پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گرد بیٹھ گئی، سوال کرنے لگی، دنیا کی عورتیں تو فلاں فلاں چیزیں اپنے شوہروں سے لیتی ہیں، سارا میں زندگی بسر کرتی، اور اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہمیں کچھ دیجیے، فلاں چیز دیجیے. کسی نے ہار مانگے، کسی نے زیورات کا سوال کیا ہے، کسی نے کپڑے کا سوال کیا ہے، الگ الگ سوال تمام ازواج مطہرات نے بیٹھ کر کیے. اور بر وقت جو 9 بیویاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، 9 بیٹھ کر کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے لگی، مانگنے لگی. اب یہ عید کا وقت آ رہا ہے، لوگ رمضان سے پہلے کام نہیں کرتے، پورے رمضان مبارک کے مہینے میں بازاروں میں اپنے فیملی کے ساتھ، پریواروں کے ساتھ دکانوں میں گزار دیتے. ہمارا یہ رمضان اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ عید کی تیاری میں چلا جاتا ہے، اور ایک کپڑے، ایک سامان کم سے کم 3-4 بار تو ضرور چینج کریں گے. کسی کو پسند نہیں آتا، کسی کو اچھا نہیں لگتا، کسی کو قیمت اچھی نہیں لگی، کسی کو سامان اچھا نہیں لگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر سوال کرنے لگی، عرش والے نے آواز دے دی، یہ چیز تو میرے لائق، میرے پسند کے نہیں،
جو دنیا دار ہو جائے، دنیا مانگنے لگے. اللہ اکبر. ازواج مطہرات نے مانگی کیا تھی؟ دنیا نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی، صرف اتنا کہنے لگی کہ جتنے ہمیں خرچے پہلے ملا کرتے تھے اس خرچے میں کچھ زیادہ اضافہ کر دیا جائے، کچھ بڑھا کر ہمیں دے دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، ایک مہینے مسلسل تمام ازواج مطہرات سے الگ رہنے کا فیصلہ فرما لیا. ازواج مطہرات نے سوال کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یہ دل میں بات نہ بھائی، آپ نے فیصلے دل میں بنا لیے کہ ایک مہینے تک میں ازواج مطہرات سے میں کوئی بات نہیں کرنا. یہ دین سکھلانے کا ایک طریقہ بھی ہے. ہماری آپ کی بیویاں ہوتی تو نہ جانے کیا کرتی. دعا یہی کرے پروردگار عالم تمام لوگوں کو سمجھدار بیویاں عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے آمنہ کی لال ٹوٹ گئے، کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ بیٹھے کہیں ازواج مطہرات کو آپ نے طلاق تو نہ دے دی. اتنے ڈرے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک بیٹی تھی، نبی علیہ السلام کی حرم میں نکاح میں. نبی علیہ السلام کے پاس آئے، دوڑے دوڑے کمرے میں گئے. کمرے میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ میٹے کو معمولی کھجور کی چٹائی پہ، ننگی زمین پہ ایک چٹائی مکمل لگی، معمولی چٹائی لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہ ننگے بدن لیٹے ہوئے، آپ پر اب ایک اظہار کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں. آپ نے ایک اظہار پہن رکھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چٹائی پہ لیٹے ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے، میں گیا سر پکڑ کے کنارے پہ فجلستو ناحیہ الغرفہ، میں کمرے کے کنارے آ کر بیٹھ گیا اور اپنے نظر میں دوڑانے لگا، احساس نبی دیکھنے لگا، نبی علیہ السلام کی دعوت دیکھنے لگا. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی پڑی ہے، کچھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے. ہم نے اندازہ لگایا ایک سایہ 2.5 کلو لگ بھگ جاؤ میں نے دیکھا پڑا ہوا، ایک مشکیز آیا جو کھوٹی میں لٹکا ہوا، اور ایک دو سامان کے علاوہ میں نے کوئی شے نہ دیکھی. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فَبْتَدَرَتْ عَيْنَاي، میری آنکھیں آنسو بہانے پہ مجبور ہو گئی. الہی جسی زندگی میں ان کا حال تو دیکھے، دنیا میں کیا کانا دیکھی. اللہ رب العالمین کا پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پہ لیٹے کہ آپ کی جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان پڑے. وہ نشان دیکھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج محسوس کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ملی، سلام کے جواب دیے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر کیا بات ہے، کیوں روئے؟ وَمَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، اے عمر کیوں روئے، کیا وجہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ احساس ہے آپ کے کمرے میں پڑا ہے، آپ کی پوری دنیا پڑی ہے، یہ ساری دولت آپ کی پڑی ہے، یہ چٹائی ہے، آپ کی جسم مبارک پر ایک ہی اظہار پڑا ہے، ایک ہی لباس پڑا ہوا ہے، آپ کے کمرے میں اتنا جو رکھا ہے. دنیا میں پروردگار عالم نے آپ کو اپنا نبی بنایا، محبوب دنیا ہونے کے باوجود آپ کی بات اتنے احساس ہے، میں کیوں نہ رہوں. وہ کسرا ہے، قیصر ہے، روم و فارس کا بادشاہ ہے، روم ایران کا بادشاہ ہے. وَذَلِكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الشِّمَالِ وَالْأَنْهَارِ. نبی علیہ السلام یہ عیسائی لوگ قیصر و کسریٰ روم و ایران کے
دولت کی انبار لگی ہے، سونے چاندی کی انبار لگی، بیٹھنے کی مسجد الگ لگتی، سونے کی مسجد الگ لگتی، سواریوں کا انبار ہے، کھانے پینے کے اقسام اقسام کا انبار لگا ہوا ہے۔ میری آنکھیں کیوں نہ روئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی اور جواب نہ دیا، کسی طرح کی بات رکھی اور فرمانے لگے آؤ میں مالی والدنیا، اے عمر میرا دنیا سے کیا لینا دینا؟ الا ترضى، کیا اے عمر راضی نہ ہوتے؟ لنا بالآخرہ ولہم فی الدنیا، اے عمر لوگوں کو دنیا ملی، ہمیں آخرت ملی۔ دنیا ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے، کلمہ ادا کرنے والوں کے لیے نہیں۔ کیا راضی نہیں عمر کہ ہمیں آخرت مل جائے، آخرت کی نعمتیں ملے، جنت ملے؟ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ اگر ایمان والے ہو غور کرو، دنیا کے اندر تکلیف تو آئے گی، مصیبتیں آئے گی، پریشانیاں آئے گی۔ الدنیا سجن المؤمن، ایک مومن کے لیے، اللہ رب العالمین کی وہ ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ دنیا جیل خانے سے کم نہیں۔ اور یہاں پہ آدمی آرام سکون طلب کرتا ہے، ٹھنڈے کے لیے الگ لباس، گرمی کے لیے الگ لباس، ٹھنڈے کے لیے الگ انتظام، پینے مشروبات کے، معقولات کے، گرمی کے موسم کے لیے الگ انتظام، یہ سارے انواع و اقسام ہمارا پاس چاہیے۔ اور یہ چیزیں لے لینا کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر یہ چیزیں اگر ہم نے اپنے حاصل کرنے پہ اپنے سارے اوقات اور زندگی لگا دیے، یاد رکھیے پھر آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت دی، دولت کو انہوں نے حاصل کرنے کی طریقے بھی، خرچ کرنے کے طریقے بھی ان کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو ملی سیرت ہے۔ عثمان غنی بھی پڑھ کر دیکھ لو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھو، بڑے بڑے مکانوں کے مالک، بڑی دولتوں کے مالک بنے، اس کے باوجود بھی دنیا کو انہوں نے اپنے حلوے تلے رکھے۔ جب بھی چالا تمہاری فرمانے لگے، جب بھی میری دولت ہو اللہ کی راہ میں کام آ جائے، میری خوش نصیبی کی بات بنے گی۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اعلان کیے اور صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں سے جھاڑو، بعض بار ایسے بھی تھے جھاڑو لگا لگا کر دیواروں میں ہاتھ مار کے کوئی کھوٹی تو نہیں بچ گئی، ساری چیزیں لے کر چلے آتے۔ اگر ہمارے پاس یہ اثاثے آئے تو اس کے اخراجات کے طریقے ہمیں اور آپ کو صحیح کرنے ہوں گے، نہیں تو پھر کل قیامت میں پروردگار عالم ایک سوال یہ بھی کرے گا کہ من این اکتسبہ وفیما انفقتہ، تم نے مال کمایا کدھر سے، خرچ کیسے کیا، یہ بھی آئے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے بات فرمائی، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 29ویں دن میں اپنے اس کمرے سے نیچے اترے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا غالباً کسی صحابی نے پوچھ لیا، نبی علیہ السلام آپ نے تو مکمل ایک مہینے قیلا کیے، ایک مہینے اپنے ازواج مطہرات سے الگ رہنے کو ٹھانی، ان سے ناراضگی دکھلانے کے لیے، ان کو تربیت دینے کے لیے کہ ساری چیزیں مانگ لے، دنیا نہ مانگ، ساری چیزوں کو بھلا کر دنیا تو نہ مانگ، آخرت کے بارے میں جتنی چیزیں ہوں وہ تمام چیزیں بھلائیوں سے لے لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو 29ویں دن ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عربی کے مہینے 29-30 کے ہوا کرتے، آج مکمل مہینے میرے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام اترے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 کے اندر آیت نازل فرما دی۔ اب مائیں بہنیں غور کریں، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، آ میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے تو ان
كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ازواج مطہرات سے کہو، ان بیویوں سے کہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ملی، ان بیویوں سے کہو جو دنیا میں تمام بیویوں سے سب سے زیادہ پاک باز، سب سے زیادہ نظیف والی، سب سے زیادہ بہترین، پروردگار عالم کی طرف سے جن بعض بیویوں کو سلام آتا، ان بیویوں کو کہہ دو دنیا میں نبیوں کے جو ازواج مطہرات ہوئے اور عورتوں کے مقابلے میں کئی گنا فضیلتوں کے مالک، پیغمبر کی حرم میں جینے والی، الہ العالمین نے ایک جھٹکے میں کیا آیت نازل فرما دی، کیا مانگ لیے تھے؟ وَمَا إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے ازواج مطہرات، اگر دنیاوی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے، دنیاوی زندگی چاہیے، آؤ وزینتہا، دنیا کی یہ رنگینیاں، دنیا کی زیب و زینت کی اگر تم مانگنے والی ہو، سوال کرنے والی ہو، آؤ فتعالین، او میری بیویوں، امتیکن واسرہکن سرابا جمیلا، او میری بیویوں، اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی مکان، دنیا کی دولت، دنیا کی کپڑے لتے مانگا کرتی ہو، آؤ فَأُمَتِّعْكُنَّ، میں تمہیں کچھ دے دلا دوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور میں آؤ تم تمام لوگوں کو آزاد کر دوں، میں تم تمام لوگوں کو طلاق دے دوں، میں اپنے حرم سے باہر کر دوں، اپنے نکاح سے میں تمہیں آزاد کر دوں، آؤ پروردگار عالم کی طرف سے اجازت آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کیا فرمایا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ اے ازواج مطہرات، اگر تم نے دنیا لینا چاہی، آؤ دے دلا دوں، اور اس کا رب اگر یہ بیویاں طلاق دے دے ان کا پیغمبر، تو اللہ رب العالمین ایسی بیویاں عطا کرے گا جو بیویاں مسلمان مومنہ ہوگی، روزے رکھنے والی ہوگی، پروردگار عالم کو چاہنے والی ہوگی، آخرت کو چاہنے والی ہوگی، اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہوگی، باقرہ بھی ہوگی، سیبہ بھی ہوگی۔ کتنی بڑی دھمکی آسمان سے آئی، ازواج مطہرات پریشان ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سب سے چہیتی بیوی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ ابھی تو چھوٹی ہو، ذرا سوچ کر جواب دینا۔ نبی علیہ السلام بھی یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے جب یہ آواز دی، جب یہ اجازت دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ اپنے اماں ابا سے جا کر ذرا مشورے کر لینا، اگر کہیں ایسا نہ ہو، سوچتے تھے کہیں میری عائشہ دنیا نہ مانگ بیٹھے۔ بیوی سے ہر آدمی کو پیار ہوتی ہو تو پیغمبر، اللہ اکبر، لم یرل المتحابین مثل النکاح، نکاح کے ذریعے سے جو بیویاں ہماری بن جاتی ہیں، ان شوہر اور بیویوں میں جو محبت ہوتی ہے آسمان میں، دنیا میں ویسی محبت آج تک نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، اور آگے پھر بھی آیت فرما دیا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اللہ اکبر، پروردگار عالم نے فرمایا ان سے کہو اگر تمہیں اللہ پیارا ہے، پروردگار عالم کے بن کے رہنا چاہتی ہو، اللہ والی بننا چاہتی ہو، اور اللہ کی پیغمبر والی بننا چاہتی ہو، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اور آخرت کی گھر چاہتی ہو، فإن الله أعد للمحسنات منهن أجرا عظيما۔ کتنا بڑا انعام کا اعلان پروردگار عالم نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ پیارا لگے، اللہ والی بننا چاہتی، اللہ کے رسول کی حوالے رہ کر آپ کی فرما بردار بننا
چاہتی ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں کل قیامت میں بھی اور یہ اتنے انعامات سے نوازے گا. یہ ازواج مطہرات کو تربیت دی گئی. اب اتنی بات یہاں پر ایک نقطے کی بات میں بتا دوں. اللہ رب العالمین نے اشارے میں فرمایا ہماری ماں اور بہنوں سے شوہر اگر کمزور ہے غریب ہے بقدرے کے باپ روزیاں کما کے لاتا ہے کبھی پریشانی آتی ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کی بیوی بنا دیا. اب اس حال میں اپنے شوہر کا خیال کرتے ہوئے اس کی کمائی کا خیال کرتے ہوئے زندگی بقدرے کی بھاپ روزی میں بسر کرنا اور یہ اپنے دل میں ٹھان لینا کہ میرا پروردگار عالم عظمت ہے میں اس کے اندر کھڑا اتر کر دکھاؤں گی. میں اپنے شوہر کو کبھی یہ نہیں کہوں گی فلانے نے اپنے بیوی کو اتنے مہنگے کپڑے دیے فلانے نے یہ زیور دیے فلانے وہ زیور دیے فلانا ایسے بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھوما کرتی ہے. میں اپنے شوہر کو کبھی تانا نہیں دوں گی. وہ صبر کے ساتھ زندگی اپنے شوہر کو دنیا کا سرتاج دنیا کا بادشاہ سمجھ کر زندگی بسر کر لیتی ہے پھر وہی کامیاب عورت بن جاتی ہے کامیابوں میں نام ہو جاتا ہے. اور صرف ایک چھوٹا سا واقعہ انشاءاللہ مردوں کے لیے بھی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کروں میں اور انشاءاللہ ختم کروں. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ اگر یہ دنیا کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اگر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی ما زکا کافر منہا شربت مائن تو ایک بھی غیر کو کلمہ ادا نہ کرنے والے کو دین سے انکار کرنے والے کو دشمنان اسلام کو ایک قطرہ پانی نہیں دیتا ایسے ہی مار دیتا. لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قدر نہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر میرا نافرمان بنے دنیا میں دولت مند بن کر تمہاری زندگی کٹے گی لیکن یہ عارضی تمہیں پتہ نہیں موت کب آئے گی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین بنے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بڑا عبرتناک واقعہ ہے. سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمس کے گورنر ہمس کے بادشاہ بنا دیے. پہلے تو یہ بننا نہیں چاہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھائے تو یہ بن گئے اور مدینے سے یہ ہمس چلے گئے اور وہاں جا کر جامع مسجد میں لوگوں کو بتلائے. پھر اپنے کمرے جو کہ بالکل ایسے ٹاٹ کے بنے تھے چاروں طرف سے پتوں کے کھجوروں کے پتوں کے چھت پتے کے لگا کر کے اپنے کمرہ بنائے. اسی میں بیوی بچے تمام لوگ مل کر بسر کرنے لگے. اور ہے کون؟ بادشاہ ہے ہمس کے گورنر ہے. آج تو کوئی مکھیا میں جیت جاتا ہے پہلے اس کی گاڑی الگ سے آتی ہے فارچونر آئے گی نہیں تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اب تو بادشاہ بن گیا تیور بدل جاتا ہے گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے اکڑ خان بن کر زندگی گزر کرتا. یہ معلوم ہوتا ہے اس کا پیر قدم پہ نہیں اس کا پیر زمین پہ نہیں پڑنے لگتا معلوم ہوتا اب تو مرے گا ہی نہیں. اللہ اکبر. جب وہ ہمس چلے گئے زندگی بسر کیسی کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مختصر میں بتلا رہا ہوں ایک واقعے سے چھوڑ کر کے. عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے دنوں کے بعد ایک مرتبہ ہمس گئے خبرگیری کے لیے. وہ بادشاہ بھی ہو امیر بھی ہو تو ایسے اپنا گورنر لگایا لیکن پھر بھی ہمس گئے خبرگیری کے لیے دیوان رعایا کے ساتھ میرے سعید کا کیا معاملہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا یا اللہ سعید بن عامر کے بارے مجھے شرمندہ نہ کرنا ایسے معاملے اسے نہ کر دینا کہ میرا سعید لوگوں کی نگاہ میں مشکوک ہو جائے لوگ شکایت کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر کو کوئی خبر نہ دی. ہم سے چلے گئے جا کر جامع مسجد میں نماز ادا کی لوگوں کو بتلائے کہ اے لوگوں یوں بتلاؤ کہ تم نے اپنے امیر کو کیسے پائے. اللہ اکبر. سعید بن عامر کو پتا نہیں کہ میرا امیر آ رہا ہے. جا کر ڈائریکٹ لوگوں سے پتا کیے تیرا امیر تیرا گورنر تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ صرف اپنے عیش و آرام کی فکر کرتا ہے اور لوگوں کا کوئی خیال اس کا نہیں جیسے آج کا معاملہ. تمام لوگوں نے ہمس کا دوسرا نام لوگوں نے کویفہ رکھا. کویفہ
کوفہ کی یہ تصویر ہے، جیسے کوفہ کے لوگ اپنے علماء پر، وہاں کے سیاستدانوں پر جو شکایتیں کرتے، اسی کی تصویر یہ بنا دی کہ یہاں کے لوگ اپنے امیروں کے بارے میں بڑی مشکوک رہتے، بڑی شکایت کرتے تھے۔ پھر 4 شکایت عمر رضی اللہ عنہ سے کر دی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ کیا شکایت کی؟ کہ یہ صبح کے ٹائم میں، دن میں ہم لوگوں سے ذرا دیر سے ملاقات کرتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، سورج چڑھ جاتا ہے، فجر کے بعد نماز کے بعد پھر گھر جاتا ہے، اور سورج نکل آنے کے کئی گھنٹے دیر کے بعد ہم لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، ہماری خبر گیری کرتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، دوسری شکایت بتلاؤ۔ دوسری شکایت مہینے میں ایک دفعہ ہم لوگوں سے ایک دن ملاقات ہی نہیں کرتے، بڑی شان ہے، اللہ دل میں نہیں آتا۔ کہنے لگے پھر تیسری شکایت کرو۔ کہا کہ تیسری شکایت یہ ہے کہ جب ہمارے مجلس میں یہ بیٹھتا ہے، کبھی کبھی ہم لوگوں سے بے خبر ہو جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ چوتھی شکایت، فرمایا کہ چوتھی شکایت یہ ہے کہ دن میں تو ہماری ساری خبر گیری کرتا ہے، رات میں ایک بھی نہیں سنتا۔ یہ 4 شکایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں سر رکھ کر پروردگار عالم سے دعا کرنے لگے، الہی میرے سعید کے معاملے مجھے شرمندہ نہ کر۔ تو کیا کرا میرا سعید، حالانکہ معلوم میں ہوتا ایسا کر نہیں سکتے، پھر پروردگار عالم سے دعا فرمائی۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر رہتے ہیں، جا کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو نہ بھیجے، خدا خود بخود جا کر کے سعید بن عامر کی گھر میں جا کر دستک دی، دروازے پہ ہاتھ لگا کھلتے چلے گئے۔ دروازے میں کوئی کنڈی نہیں، کوئی اندر سے تالا والا نہیں، دروازے میں ہاتھ لگایا کھلتا چلا گیا۔ وہ امیر تھے، اللہ والوں کی گزر ایسے ہوا کرتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سعید تجھے کل فلاں ٹائم میں جامع مسجد سے ملاقات کرنی ہے، اور وہاں پہ کوئی شکایت نہیں بتلائی کہ ایسے ایسے باتیں۔ تمام لوگ جمع ہو گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے کہا، اور لوگوں وہ شکایت ایک بار اور میرے سعید کے سامنے بتلاؤ۔ تو بتلا دیا کہ صبح کے ٹائم ہم لوگوں سے دیر سے آتا ہے۔ تو کہا سعید اس کا جواب دو مجھے۔ اللہ اکبر۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تک یہ سارا معاملہ میں نے پوری دنیا سے چھپا کے رکھا، میں نے آج تک کسی کو نہ بتلایا، لیکن اے امیر المومنین جب ایسا معاملہ ہے آج مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ معاملہ صحیح ہے امیر المومنین، میں اپنے گھر میں جاتا ہوں، میری کوئی بیٹی بڑی نہیں، میری اہلیہ میری بیوی بیمار ہے، سلمہ روبہ اپائج ہے، چل نہیں سکتی، بیمار ہے، سوئی رہتی ہے۔ اے امیر المومنین میں گھر میں صبح جاتا ہوں، گھر میں جانے کے بعد میں خود سے آٹا گوندتا ہوں، آٹے گوندنے کے بعد کچھ دیر چھوڑ دیتا ہوں، جب خمیر پیدا ہو جاتا ہے پھر میں روٹیاں بناتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں، بیوی کو کھلاتا ہوں، تب میں لوگوں کی خبر گیری کے لیے جاتا ہوں۔ امیر ہے، گورنر ہے، کدھر گیا نوکر؟ پھر کدھر گئے کھانے بنانے والے، کپڑے دھونے والے؟ اتنے نوکروں کی انبار ہمارے گھر میں ہوتے، اگر وہ دولت ہوتی۔ کہنے لگے، اور اللہ اکبر، بیوی سے کیسی محبت، بیوی کو کھانے بنا کے کھلاتا ہے، وہ اپائج ہے، سل مارا ہوا ہے، پورا بدن کام نہیں کرتا، بچوں کو کھلاتا ہے، دب جاتا ہے۔ سارے لوگ کہنے لگے، افسوس کرنے لگے، میں نے شکایت غلط کر دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، دوسری شکایت پیش کرو۔ فرمانے لگے مہینہ میں ایک دفعہ ہم لوگوں سے یہ دن بھر ملاقات نہیں کرتے، شام کے وقت میں آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے، اے سعید اس کا جواب کیا بنے گا؟ اس کا جواب تو دو۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، گورنر ہے، جیسا سوال آتا ہے دل میں کوئی کجی نہ رکھی، کوئی حسد نہ رکھے، کوئی کینے نہ رکھے، تمام سوالوں کی جواب خوشی خوشی دیتے گئے۔ کیا فرمان لگے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین، میں یہ بھی راز میں رکھا ہوا تھا، آج تک میرا اس حقیقت کا کسی کو پتا نہیں، میں جو اصل میں کپڑا پہنا ہوا ہوں میرے پاس اس ایک کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں،
مہینہ میں ایک دفعہ میں اسے دھوتا ہوں، رکھ دیتا ہوں، چھوٹے کپڑے پہن لیتا ہوں، اور دن بھر میں انتظار کرتا ہوں کپڑا سوکھے گا، خشک ہوگا، پھر پہن کر میں لوگوں میں جاؤں۔ یہ میرا معاملہ ہے۔ امیر ہے، گورنر ہے، بادشاہ ہے، کہنے لگے ٹھیک ہے، تیسری شکایت لوگوں نے کہا کہ پیش کرو۔ کہنے لگے رات کے وقت ہماری کوئی بات نہیں سنتے۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے سعید اس کا جواب کیا بنے گا؟ سعید بن عامر فرمانے لگے لوگوں غور تو کرو، اتنا بڑا امیر ہے، صحابی کا مرتبہ ملا ہوا ہے، پروردگار عالم نے اپنے نبی کی زمانے میں تو زندگی دی، ایمان لائے، صحابہ میں شامل ہوئے، یہ صحابی بنے، اس کے باوجود بھی معاملہ کیا بنا دیکھو۔ کہتے لگے دل بھر میں لوگوں کی خبر گیری کے لیے وقف کر دیا ہوں، رات میں نے اپنے رب کریم کی عبادت کے لیے وقف کیا، دن میں لوگوں کی سنا کرتا ہوں، رات میں پروردگار عالم سے میں خود مانگتا ہوں۔ سجدے میں سر رکھ کر دعا فرماتی الہی مجھے معاف فرما دے، جس طرح تیرے بندوں کا خیال رکھنا چاہیے میں نہ رکھ سکے۔ اللہ اکبر، دن بھر لوگوں کی خبر لیتے، لوگوں کا خیال رکھتے، رات میں سجدے میں سر رکھ کر رات بھر رویا کرتے۔ یہ نہیں کہ آرام سونے کے لیے میں نے رکھ لیا، رات بھر روتے۔ اور فرمان لگے ایک سوال اور بھی ہے، کہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ مجلس سے بیٹھتے ہو تو کبھی کبھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو گئے، مجلس والوں سے بے خبر ہو جاتے ہو۔ تو کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے آج تک کسی کو یہ بھی بات نہیں بتلایا، اور میرے زمانے میں نبی علیہ السلام کا زمانہ چلا گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ چلا گیا، مجھ سے کسی نے یہ سوال نہ کیے، اور آج میں مجبور ہوں اس سوال کا جواب مجھے دینا پڑے گا۔ لوگوں کی ذہن صاف کرنے کے لیے کسی کو اگر شک ہو جائے پھر بتلانا ضروری ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ امیر المومنین، جب میں مکے میں موجود تھا بھی میں نے اسلام نہ لائے تھے، حضرت خبیب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام قریش کے لوگوں نے مکے کی اونچی وادی میں لے جا کر میرے سامنے تمام لوگوں کو دعوت دی۔ قریش کے لوگ گئے، مکہ کے ارد گرد کے سارے لوگ گئے خبیب کو سوئی پہ لٹکانے کے لیے، میں بھی اس مجلس میں شامل تھا، اور میں اس وقت اسلام نہیں لایا تھا، میں ایمان والا نہیں بنا تھا۔ میں نے خبیب کو دیکھا کتنے اطمینان کے ساتھ جب وہ سوری کے پاس لے جائے گئے، ایک اجازت مانگی کہ اے لوگوں اگر اجازت ہو تو میں 2 رکعت مختصر نماز ادا کر لوں۔ موت سامنے کھڑی ہے، سوری کندھے لٹکے ہوئے، پھر وہ کہتا ہے پروردگار عالم سے ملاقات کا میرا وقت قریب ہے، مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے۔ وہ فرماتے ہیں سعید بن عامر کہ میں نے کفر کی حالت میں نے دیکھا خبیب نماز ادا کر رہا ہے، اتنا سکون والا، اتنا بہترین طریقے سے قرات بھی کی ہے، رکوع بھی کی ہے، سجدے کیے، اتنا اطمینان میں نے دیکھا، میرے دل میں تڑپ آئی۔ خبیب نماز ادا کر رہا ہے، پھر بھی سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے کہنے لگے او لوگوں اگر میرے خیال میں یہ بات نہ آتی کہ تم لوگ یہ سوچ بیٹھو گے کہ شاید کہ خبیب اپنی موت سے ڈر کر لمبی نماز پڑھنے لگے تو میں اور لمبا کر دیتا۔ کیا لوگ آئے قریش کے لوگوں، اگر تیرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ شاید خبیب ڈر گیا موت سے، اسے لمبی نماز پڑھنے لگا ہے تاکہ کچھ دیر صحیح اور زندہ رہ جاؤں، تو میں اور لمبی نماز کرتا، اتنے مختصر نماز پڑھے پھر بھی اتنے بہترین طریقے سے ادا کیے۔ اللہ مصیبت کے وقت بھی وہ نماز کا خیال رکھا کرتے تھے اور غیروں کو بھی دکھلا دیا، اپنے اخلاق پیش کیے، چونکہ 100 نہیں تو کوئی بات نہیں، ایک نے تو ان کے کردار سے متاثر ہو کر ایمان تو لائے۔ وہ کہنے لگے میں اس وقت موجود تھا، پھر جب وہ سولی پہ لٹکا دیے گئے اور ابھی ان کو سولی نہیں دی گئی، اب قریب تھا کہ سولی دے دی جاتی، کہ وہ گئے تمام لوگوں کی طرف، قریش کے لوگوں کی طرف، اور وہاں جتنے لوگ موجود تھے میں بھی تھا، لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر اللہ سے کہنے لگے الہ العالمین کہ جتنے لوگ آئے مجھے سولی دینے کے لیے ایک ایک کر کے اس کا حساب کر لے۔
اللہ اکبر، کفر کی حالت میں کلمہ، یہ بات میں نے سنی اور اسی وقت سے میرے دل میں ڈر لگا کہ سید میرا دل پکارتا ہے، تیرے سامنے خبیب کو سنی دی گئی، خبیب کی زبان سے جو آواز آئی آج تک میرے دماغ سے وہ آواز نہ نکلی، میں بول نہیں پاتا اس کی الفاظ کی ایک ایک کر کی حساب لے لو۔ میں یہ سوچتا ہوں امیر المومنین میں نے ایمان تو لے آیا لیکن کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کی گھڑی ہو میرا حساب و کتاب ہو، پروردگار عالم کہے ٹھیک ہے صحابی بنے کلمہ بھی ادا کیے سارا معاملہ ٹھیک ہے لیکن اے سید میرے خبیب کو حفاظت تو نے کیوں نہ کی؟ میرے شاید میرے خبیب بھی سونے کانے کے لوگوں میں تو بھی شامل کیوں رہے؟ اس وقت میرا جواب کیا بنے گا؟ میں اسی لیے کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہوں، میرا خیال نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، یہ چیز میں بھول نہیں پاتا ہوں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں عبرت کے نشان لے کر اور اپنے دل میں یہ خیال باندھ کر صرف سننے سنانے سے کام نہیں بنتا۔ آج دنیا جیسے ہمارے اوپر پھری پڑ رہی ہے، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں آتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مصیبتیں تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی، اگر تیرا مال صحیح ہوگا تو انشاءاللہ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، معاملہ پھر تیرا ہوگا۔ یہ دنیا انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ کب جاگے گا، لیکن ہم نے اوروں کو جگایا، خود سو گئے اور خود اس خامے خیالی میں رہ گئے۔ لوگ شکایت یہ بھی کرتا ہے، موضوع لمبا جائے انشاءاللہ میں کبھی اور بیان کروں گا، لوگ یہ شکایت کرتا ہم اقلیت میں ہیں، ہمیں یہ بتلائیں لوگوں کہ ہم اکثریت میں کب تھے، میدان بدر میں تھے، خیبر میں تھے، احد میں تھے، فتح مکہ میں تھے، اکثریت ہماری کب بنی؟ عمل کام آتا ہے، کوئی اور چیز اکثریت کام نہیں، طاقت کام نہیں، اللہ کی مدد عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جیسے رمضان مبارک کے مہینے میں ہم اور آپ مرد عورت تمام لوگ نماز کی پابندی جمعی کے ساتھ کرتے ہیں، اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اے لوگو، اے اللہ والو، میں یہ کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس لیے کہ دنیا میں کسی اور کا نہ بنو، اپنا تو بن جاؤ کم سے کم، کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اگر تو کسی اور کا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اور بھی مہینے میں وہی اللہ ہوتا ہے جس نے آج ہمیں روزے ہمارے اوپر فرض کیے، نماز فرض کیے، وہی اللہ خیر اس رمضان میں بھی ہمارے اوپر نماز، زکات، صدقات، خیرات، بھلائیاں اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیا، فرض کیا ہے، ان چیزوں کو ہمیں اور آپ کو ادا کرنا چاہیے اور ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے۔ کچھ لوگ تو ہیں الحمدللہ جو کہ 5 وقتہ وہ نماز اور مہینوں میں بھی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ایک تکبیر اولیٰ چھوٹ جانے کو اپنے بدقسمتی سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے کاموں کے بہانے، مصیبت کے بہانے، بیماریوں کے بہانے وہ نماز پہ نماز چھوڑتا چلا جاتا ہے اور پھر رمضان آنے کے بعد مسجد پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پرانے نمازی سارے پیچھے ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن ہمارے لیے، ہماری عبرت کے لیے اترا ہے، پوری دنیا کی عبرت کے لیے اترا ہے، اور قرآن ہمارے سامنے روزانہ پڑھ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ جتنے تقریریں، جتنا بیان ہم میں ہوتا ہے غیروں میں نہیں ہوتا، پھر بھی سب سے زیادہ بدماش ہم میں، سب سے زیادہ بے نمازی ہم میں، گناہ کے کام کرنے والے ہمارے میں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے لوگوں، دنیا کی زندگی تو خوشی میں ہو، غمی میں ہو، مصیبت میں ہو، فراوانی نعمت میں ہو، کٹ جائے گی، وہ زندگی کا خیال کر، فکر کر جو زندگی کٹے گی نہیں، جس زندگی میں ہم اور آپ کو جانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم تمام مردوں کو، عورتوں کو جس طرح تو نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ہم سب کو پورے سال ظہر و عصر و
مغرب و عشاء اور حضور قلب سے 5 ادا، یہ تمام نمازیں ہم سب کو جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو کاروباری نہیں، یا اللہ ان کو بہترین کاروبار عطا فرما۔ یا اللہ جو کاروباری لوگ ہیں انہیں تو حلال کمائی کی توفیق عطا فرما، صحیح جگہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس رمضان میں یا اللہ